السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باسط بھائی، آپ کی 3 منٹ کی میں نے وائس سنی، اس میں آپ نے کافی سوالات اس میں کر دیے ہیں۔ اس میں ایک ایک کے اوپر تو بڑے ایک لمبی گفتگو ہے۔ میرے جو کچھ مناظرے پڑے ہوئے ہیں حسن اللہ یاری صاحب کے ساتھ یوٹیوب پر، میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گا۔ اس پر امامت کے اوپر میں نے حسن اللہ یاری کے ساتھ ایک طویل گفتگو، بلکہ 2 مناظرے ہیں، تو وہ آپ ضرور سن لینا۔ اس میں جو ہے نا تفصیل کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا عالم ہے ان کا، اس کے ساتھ وہ یوٹیوب پر ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے اس کی، میں نے اس کے ساتھ مناظرے کیے تھے 2 سال پہلے کی بات۔ باقی آپ نے جو امامت کے حوالے سے پوچھا نا کہ شیعوں کے ہاں امامت کا کیا عقیدہ ہے۔ شیعہ امامت منصوص من اللہ مانتے ہیں، من جانب اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد علی، حسن، حسین، امام زین العابدین، تو اس طرح ان کے 12 امام، اور 12 میں پھر حضرت امام مہدی آئیں گے۔ تو وہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ من جانب اللہ، منصوص من اللہ ہے۔ ہمارا اہل تسنن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم امام تو انہیں مانتے ہیں، لیکن من جانب اللہ، منصوص من اللہ ہم نہیں مانتے، کیونکہ جو من جانب اللہ، منصوص من اللہ ہو نا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جسے نسب کرے نا، تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ قرآن میں فصاحت اور وضاحت کے ساتھ اور مقرر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، بار بار، یعنی کہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز بیان کرے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ کوئی مبہم بات نہیں کرتے جسے پھر اللہ مقرر کر دے، اس کی موجودگی میں کوئی دوسرا دعویٰ کر دے، پھر وہ دار اسلام سے خارج ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا۔ تو جس چیز سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے بندہ، وہ تو قرآن کی نص سے ہونا چاہیے، قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ، اور بار بار ہونا چاہیے وضاحت کے ساتھ، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، قرآن میں بار بار آیا محمد رسول اللہ، وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو 4 دفعہ تو نام لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور اس کے بعد آپ کے القابات کے ساتھ تو بے شمار آیات ہیں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس طرح کہہ کے۔ تو لہٰذا محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ تو قرآن پاک نے ہمیں بالکل وضاحت کے ساتھ بتا دیا۔ اب کوئی انکار کرے، ان کو رسول نہ مانے، نبی نہ مانے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور کافر ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اسی طرح جب اللہ کے نبی کے بعد بھی اللہ نے کسی کو مقرر کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں بتائے سب سے پہلے۔ تو یہ تو ہمارے پاس تو قرآن ہے نا دلیل سب سے پہلے۔ تو اگر قرآن میں نہ آئے، تو پھر جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ تو حجت تمام کرے نا، کھڑا ہو کر اعلان کرے بھی مجھے اللہ نے مقرر کیا ہے، تم مجھے نہ مان کر جہنم جا رہے ہو۔ اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ اس کو اللہ نے مقرر کیا، اور وہ امت کو بتائے، امت دھوکے میں نہ رہے، وہ ایک حجت تمام کرے امت کے اوپر۔ تو حضرت علی نے تو ایسی حجت تمام نہیں کی کہ کھڑے ہو کر کہا ہو کہ مجھے اللہ نے مقرر کیا، مجھ پر ایمان لاؤ، مجھے اپنا خلیفہ بناؤ، اگر نہ بنایا تو تم اللہ کے مقرر کیے ہوئے کا انکار کر کے جہنم میں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہ جاؤ۔ یعنی جس چیز کو اتنا امپورٹنٹ قرار دیتے ہیں اہل تشیع کہ وہ اللہ کے نسب کیے ہوئے، اور جو اللہ کے نسب کیے ہوئے کو نہ مانے، تنصیب خدا بندی اس کو نہ مانے، اس کی موجودگی میں اس سے اختلاف کرے، یا اس کی موجودگی میں کسی اور کو خلیفہ بنائے، یا وہ خلیفہ بن جائے، تو وہ تو پھر جہنمی ہوا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی۔ اور اتنی بڑی یعنی بات، اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت بھی اس سے بڑا ہونا چاہیے۔ جس طرح ایک بڑی ہی عظیم بات ہوتی ہے جی، ایک فلاں ملک کا بادشاہ قتل ہو گیا، تو اس کے لیے دلیل چاہیے کہ بھی اتنا بڑا بادشاہ ایک ملک کا، یعنی کہ اگر کوئی یہ کہے جی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا، وہ کل رات جو ہے نا اس کو کسی نے قتل کر دیا، تو اس کے لیے کوئی بڑی دلیل بھی مانگیں گے۔ تو اس طرح اگر کوئی کہے کہ جی ایک بندہ وہ گلی میں جو ہے جی وہ آم بیچ رہا ہے، تو اس پہ کوئی دلیل مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو ایک عام بات ہے، کوئی آم بیچتا ہے، کوئی آڑو بیچتا ہے، بیچتا رہے۔ یہ دعویٰ ہے بہت بڑا کہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی ہو جائے گا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتا ہوا بھی جہنم میں جائے گا، اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر اس نے اللہ کی تنصیب کو نہ مانا تو دلیل اس میں وہ آڑو بیچنے والی دلیل بھی نہیں ہے۔ بھی قرآن سب سے پہلے دلیل ہے، اور اس کے بعد قرآن کے بعد جس کو اللہ نے مقرر کیا وہ خود کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے، اور بار بار وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ کے ساتھ حجت تمام کرے کہ مجھے اللہ نے مقرر کیا، مجھے مانو، نہیں مانو گے تو جہنم میں چلے جاؤ۔ نہ حضرت علی نے، بلکہ حضرت علی نے ابو بکر کی خلافت میں بھی کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا، عمر کی خلافت میں بھی کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا، عثمان کی خلافت میں بھی کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا، حتیٰ کہ جب حضرت عثمان شہید ہو گئے، لوگوں نے ان کو مقرر کرنا چاہا، انہوں نے انکار کیا خلیفہ بننے سے۔ جب اللہ نے ان کو نسب کیا تو وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے پاس بھی حدیثیں ہیں، تو اہل تشیع بھی یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے کہا کہ میرے نزدیک تمہارے یہ خلافت بکری کی چھینک سے بھی زیادہ جو ہے نا حقیر چیز ہے، میں نہیں لیتا، جاؤ کسی اور کو بنا لو۔
اگر اللہ نے حضرت علی کو مقرر کیا تو پھر وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ پہلی بات۔ دوسری دلیل یہ، جب حضرت علی کی لوگوں نے بیعت نہیں کی تو حضرت علی کو یہ فرض بنتا تھا نا، مجھے اللہ نے مقرر کیا تم میری بیعت کرو، نہیں تو تم جہنمی ہو جاؤ گے۔ حضرت علی نے تو نہ سعد بن نبی وقاص نے بیعت نہیں کی، حضرت علی نے ان کو بالکل یہ نہیں کہا۔ عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہیں کی، حضرت علی نے یہ بھی نہیں کہا۔ مسفر بن مرخمہ نے بیعت نہیں کی، حضرت علی نے ان کو یہ نہیں کہا بیعت کرنی ہے کرو، نہیں کرنی نہ کرو، تمہارا ذاتی یہ اختیار ہے، جس کی چاہو بیعت کرو، جس کی چاہو بیعت نہ کرو۔ حتیٰ کہ اما عائشہ طلحہ و زبیر نے آپ سے جنگ کی، آپ نے ادھر بھی کھڑے ہو کر نہیں کہا مجھ سے جنگ کرنے آؤ، مجھے اللہ نے نصب کیا ہے، مجھ سے جنگ کر کے تم دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ چاہے وہ رکتے یا نہ رکتے، حضرت علی کے اوپر تو فرض تھا نا، وہ کم سے کم ایک بار حجت تو تمام کرتے۔ حضرت علی نے ایسا کسی کو نہیں کہا۔ حتیٰ کہ عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، معاویہ بن ابی سفیان، انہوں نے جنگ کی، بغاوت کی، حضرت علی کے ساتھ لعنت بھی یہ کرنی شروع کر دی، انہوں نے الزامات بھی لگائے، قتال کیا حضرت علی کے ساتھ۔ حضرت علی نے انہیں بھی نہیں کہا، حتیٰ کہ لوگوں نے ان کے اوپر جب لعنت کی تو حضرت علی نے کہا کہ ان کے اوپر لعنت نہ کرو، اخوانا فی الدین وہم بغوا علینا، یہ دین میں ہمارے بھائی ہیں لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ بغاوت کی۔ حضرت علی نے تو یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا مقرر کیا ہوا ہوں، حسن و حسین بھی میرے ساتھ موجود ہیں لشکر میں، یہ ہم سے جنگ کر کے اللہ کی تنصیب کا انکار کر کے دار اسلام سے خارج ہو رہے ہیں، بلکہ آپ نے ان کو لعنت کرنے سے بھی روکا۔ تو یہ تو حضرت علی کی سب سے پہلے دلیل ہمیں مل گئی۔ حتیٰ کہ خارجیوں نے جب حضرت علی کی تکفیر کی، حضرت علی نے اس کے جواب میں بھی انہیں نہیں کہا کہ تم کافر ہو گئے مجھے میری تکفیر کر کے۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ دین میں ہمارے بھائی ہیں مگر یہ بھگوڑے ہو گئے، انہوں نے رائے فرار اختیار کر لیا۔ ان کو مسجدوں سے بھی نہیں نکالا، ان کا حضرت علی نے وظیفہ بھی بند نہیں کیا خارجیوں تک کا۔ تو جو اللہ کا نصب کیا ہوا ہو، اللہ کی تنصیب ہو، اس کے سامنے تو کوئی آواز اونچی کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، نبی ہے، رسول ہے، من جانب اللہ ہے، ان کے سامنے آواز بھی بلند کرنے کا حکم نہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرو، تخبط اعمال ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ بلکہ میرا نبی کو فیصلہ کر دے تو دل میں بھی برا نہ مناؤ۔ ادھر حضرت علی کی مخالفت زارہ زرین ہو رہی ہے، قتال ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے حضرت علی سے۔ حضرت علی تو انہیں نہیں کہہ رہے مجھے اللہ نے مقرر کیا ہے، تم میرے مخالفت میں آ کر دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ تو جب آپ اہل تشیعوں سے بات کریں امامت منصوص من اللہ پر، اسے کہیں امامت منصوص من اللہ کی تعریف کرو پہلے، یہ اللہ کی طرف سے اگر جانب من اللہ ہے تو پھر اللہ نے قرآن میں قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت اور نام کے ساتھ اور بار بار یہ آیتیں آنی چاہیے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے 700 مرتبہ نماز کا ذکر کر دیا۔ روزے فرض ہے، کئی سینکڑوں بار اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو چیز فرض ہو، ضروریات دین ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں ذکر کریں گے۔ یہاں حضرت علی، حسن و حسین، امام زین العابدین، موسیٰ کاظم، جعفر صادق، علی نقی، علی تقی، کسی کے بارے میں بھی کوئی الفاظ نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متواتر حدیث سے یہ بتایا گیا کہ ان کو اللہ نے مقرر کیا ہے، نہ اللہ نے قرآن میں بتایا، نہ ان شخصیات نے خود یہ دعویٰ کیا ہے۔ دعویٰ نہیں دکھا سکتے آپ کسی بھی شخصیت سے۔ حضرت حسن نے خلافت چھوڑ دی، اگر اللہ نے مقرر کیا تھا تو حضرت حسن ان کو جا کے کہتے نا کہ تم مجھ سے خلافت چھین رہے ہو، مجھے تو اللہ نے مقرر کیا، تم دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ کوئی نہیں یہ کہا، خلافت چھوڑ کر دستبردار ہو کے چلے آئے۔ کربلا میں امام حسین نکلے، وہ حق پر تھے، وہ دین پر تھے، بالکل شہید ہو گئے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ تم میری مخالفت کر کے دار اسلام سے خارج ہو رہے ہو، مجھے اللہ نے مقرر کیا ہے، مجھے تم قتل کر کے دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ دعویٰ نہیں دکھا سکتے۔ اور بعد میں باقی جو ائمہ اہل بیت ہیں انہوں نے تو حکومت بھی نہیں کی، دعویٰ بھی نہیں کیا، امامت کا بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ہمیں مانو نہیں تو تم دار اسلام سے خارج ہو گے، ہمیں اللہ نے مقرر کیا۔ یہ دعویٰ امام زین العابدین سے، امام موسیٰ کاظم سے، جعفر صادق سے، امام زید سے، کسی سے بھی نہیں دکھا سکتے، یہ امام رضا سے بالکل نہیں دکھا سکتے۔ تو لہٰذا یہ اہل تشیعوں کا دعویٰ امامت منصوص من اللہ کا جو عقیدہ ہے نا، یہ عقیدہ باطل ہے۔ اس کے اوپر ہم انہیں بڑے آرام سے پکڑ سکتے ہیں۔ پہلی بات، اگر یہ مانتے ہیں کہ یہ ضروریات دین کا عقیدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کیا، ظاہر ہے اللہ نے مقرر کیا تو ضروریات دین ہوا، تو پھر اہل تسنن ان کو امامت منصوص من اللہ نہ مان کر ان کے نزدیک پھر اہل سنت تو کیا شیعہ اثنا عشری کے علاوہ باقی سارے دار اسلام سے خارج ہونے چاہیے۔ کیا کوئی شیعہ یہ دعویٰ کرے گا کہ یہ سارے دار اسلام سے خارج ہیں؟ بلکہ شیعہ تو اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہیں، اور انہوں نے مسلمان مانتے ہیں، ان کے پیچھے حج کرتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اہل تسنن کا تو یہ بالکل واضح دعویٰ ہے کہ یہ امامت منصوص من اللہ نہیں ہے۔
وہ کہتے ہیں امامت منصوص من اللہ ہے، تو پہلے وہ اپنے دعوے میں ہی جو ہے نا باطل ہو گئے، وہ ضروریات دین سے یہ مسئلہ خارج ہو گیا، یا تو وہ ہماری تکفیر کریں، کیونکہ ہم ان کے نزدیک جو ضروریات دین ہے ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر وہ ہماری تکفیر کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ ہماری تکفیر نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ ان کے نزدیک بھی مسئلہ ضروریات دین سے خارج ہو گیا، یہ فروعات ہے، فروعات دین کے اوپر کوئی بات عمل کر لے ٹھیک ہے، نہ کرے تو اس کے عقیدے سے یہ کوئی کافر مسلمان نہیں ہوتا۔ تو جب کافر مسلمان نہیں ہوتا ان کو منصوص من اللہ نہ ماننے سے، تو پھر ان کا یہ عقیدہ ضروریات دین سے خارج ہو گیا۔ یہیں پر جو ہے نا وہ ڈھیر ہو جائیں گے جب آپ ان کے ساتھ بحث اور مناظرے میں جائیں گے۔ مزید اس کے اوپر جو گفتگو ہوگی نا پھر میں آپ کو گاہے بگاہے آپ کو میں جو ہے نا وہ سارا بتاتا رہوں گا۔ آپ کے سوالات جو ہے نا وہ کافی مضبوط ہیں، لمبے ہیں، اس کے اوپر تو گھنٹوں گفتگو ہو تو پھر جا کے مسئلہ حل ہوگا، لیکن یہ منصوص من اللہ والا مسئلہ آپ اس طرح حل کریں۔ مزید جو ابوبکر عمر عثمان کے اوپر وہ بحث کرتے ہیں نا، ان کی تکفیر معاذ اللہ کرتے ہیں، اس کا جواب میں الگ سے آپ کو ریکارڈ کروا دوں گا۔